نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں ہم سب کو ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عملی اور اعلیٰ نمونہ ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی کام کرنا چاہے، کوئی کام سیکھنا چاہے، تو اس کے لیے ایک عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ عملی نمونے کو دیکھے گا تب وہ یہ کام سیکھ سکے گا اور اس کام میں وہ کامیاب ہوگا۔ اگر عملی نمونے اس کے پاس نہیں ہے تو یہ کوئی بھی کام نہیں سیکھ سکتا اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی سمجھ کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو سلسلے جاری فرمائے ہیں۔ ایک کو کتاب اللہ کا سلسلہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو رجال اللہ کا سلسلہ۔ کتاب اللہ سے مراد آسمانی کتابیں، اللہ تبارک و تعالی نے وقتاً فوقتاً آسمانی کتابیں نازل کی تاکہ اس کتابوں کے ذریعے سے انسان کو رشد و ہدایت مل سکے۔ اس میں قوانین ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں، قواعد ضوابط ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا سلسلہ جو ہے وہ رجال اللہ کا ہے۔ رجال اللہ سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ تو جس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہوتا ہے، پیغمبر وہ حکم عملی طور پر خود کر کے اپنی امت اور قوم کو بتاتا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے اس میں حکم ہوتا ہے، اس میں قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے، اور پیغمبر جو ہیں وہ اس عمل کو کر کے دکھاتا ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ وہ حکم پورا کر کے دکھاتا ہے، خود بھی کرتا ہے اور اپنی قوم کو اور اپنی امت کو ان اعمال پر جو ہے عمل پیرا کرتا ہے تاکہ ان کو کامیابی حاصل ہو، ان کو دنیا و آخرت کی سعادتیں حاصل ہو۔ تو ہمارے لیے بھی ہماری زندگی کے ہر ایک عمل میں، ہر ایک سٹیج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ ہیں۔ اگر ہم ایک اچھا باپ بننا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باپ کیسے باپ تھے۔ اگر ہم ایک اچھا حکمران بننا چاہتے ہیں تو مدینہ طیبہ کے حاکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے حکمرانی کی ہے، کیسے انصاف انہوں نے کیا ہے اور کیسے دنیا کو انصاف کی مثال دی ہے۔ اگر ہم ایک مزدور بننا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں انہوں نے کیسے بکریاں چرائی اور مزدوری کی ہے۔ اور اگر ہم ایک تاجر بننا چاہتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجارت کو دیکھیں جب وہ ملک شام جا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تجارت کرتے تھے اور ان کو نفع اور اپنی مزدوری ملتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو دیکھیں۔ تو معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے ہر منٹ کے لیے، ہر مرحلے کے لیے ہمارے لیے ایک عملی بہترین اور اعلیٰ نمونہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم محبت عشق کے دعوے کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر زندگی ہم بسر کریں، ان کی سنتوں کے ساتھ ہم محبت کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کا قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو تجھے تمہارا پیغمبر سکھائے اور تجھے بتلائے تو وہ تم اس سے لے لو، سمجھ لو، سیکھ لو اور اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تم منع فرماتے ہیں تمہیں تو اس چیز سے تم اپنے آپ کو روک لو اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور وہ کام تم مت کرو۔ تو یہی کامیابی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماہ ربیع الاول جب آتا ہے تو ماہ ربیع الاول ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، ہمارے دلوں پر یہی دستک دیتا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو، جیسا انہوں نے کیا ہے ویسا ہی تم کرو، جیسا انہوں نے ارشاد فرمایا ویسے ہی اسی پر عمل کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اور یہ ہمارے سے مطالبہ نہیں کیا دین نے یا نبی علیہ السلام نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آ جائے تو اس دن پر جو ہے جھنڈیاں لہرانا ہے، اور اسی طرح جو ہے بیت اللہ شریف کی شبیہ بنانا ہے، اور اسی طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنا کر اس پر جو ہے مصنوعی قسم کے طواف کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے لائٹنگ کرنی ہے، بس صرف ایک دن کے لیے یہ کر کے اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھ لیں۔ اسی طرح بالکل نہیں ہے محترم سامعین کرام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہیں اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے مفسرین محدثین کرام کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن ہے ہی نہیں۔ 8-9 تاریخیں جو ہیں ربیع الاول کی بتائی جا رہی ہیں، بعض محدثین مفسرین کرام 8 بتاتے، بعض 9 بتاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اپنی زندگی میں یہی دن پیدائش کا جب آیا ہے تو نبی علیہ السلام نے نہ صحابہ کو کہا ہے کہ تم جو ہیں جھنڈیاں لہراؤ، تم لائٹیں جلا دو، تم جو ہیں شبیہ بناؤ، تم یہ کرو وہ کرو، کچھ بھی نبی علیہ السلام نے نہ یہ خود کیا نہ ہی اس کے صحابہ نے کیا۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے اس وقت بھی صحابہ نے جو ہیں نہ جھنڈیاں لہرائی ہیں، نہ شبیہ بنائی ہیں، نہ انہوں نے لائٹنگ وغیرہ کی ہے، اور نہ اسی طرح کھانے پکانے اور اسی طرح جو ہیں پروگرامات کیے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، جیسا کہ آج عیسائی لوگ جو ہیں وہ کرسمس ڈے منا رہے ہیں، تو یہ کرسمس ڈے بھی جو ہیں یہ اسی طرح ایک سادہ سے پروگرام کی نیت سے شروع کیا گیا تھا۔ اس وقت کے جو علماء تھے عیسائیوں کے، انہوں نے ان کو منع بھی کیا ہے کہ یہ شروع نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا، اس سے بعد میں بہت سے نقصانات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی۔ تو اس کے بعد جو ہیں بہت سے نقصانات ابھی سامنے آ رہے ہیں۔ شروع میں انہوں نے تھوڑا سا تذکرہ کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے بعد بس دعائے خیر ہو گئی، کام ختم۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ بھی اس میں جو ہے یہ ینگ لڑکے، ینگ جنریشن نہیں آ رہی، تو اس کے بعد انہوں نے میوزک شروع کیا، اس کے بعد گانے بجانے شروع کی۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں معافی دے کہ ہر ایک گناہ جو ہے اسی کرسمس ڈے کے دن جو ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہی جو ہے یہ جلسے جلوس اور جشن اور یہ اور وہ یہ منا کر اس میں جو ہے تمام تحریفات جو ہیں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں یہ ماہ ربیع الاول یہ پیغام دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشادات فرمائے ہیں اور جیسے انہوں نے طریقے اپنائے تھے، اسی طریقوں پر جو ہے ہم زندگی اپنی سنوار سکتے ہیں، اپنی بچوں کی زندگی سنوار سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے ہم معاشرے کی زندگی سنوار سکتے ہیں اور دنیا و آخرت کی زندگی سنوار کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔